سے استدلال کیا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو وفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مر جانا، کہتے ہیں نا وہ فلاں کی وفات ہو گئی، متوفا، یہ لفظ دھوکہ ہے۔ قرآن میں موت کے لیے جو صریح لفظ استعمال ہوا ہے وہ موت استعمال ہوا ہے۔ یمیتکم، تمہیں موت دے گا، امیتک، تجھے موت دینے والا ہوں، انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ پر بھی موت آئے گی اور ان لوگوں پر بھی موت آئے گی۔ ثم یمیتکم، اللہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے۔ توفا کا اصل مطلب موت دینا ہے ہی نہیں، یہیں سے کہاں گڑبڑ شروع کر دی، ڈنڈی مارنا شروع کر دی پروفیسر صاحب نے لمس یونیورسٹی کے۔ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ اب وفات کا مطلب سمجھیں عربی میں کیا ہے۔ اردو میں آپ نے یہ لفظ سنا ہے وفا، ہے بھائی، وفا کسے کہتے ہیں؟ چکانا، پورا پورا بدلہ چکانا۔ توفا، وصول کرنا، توفا کسے کہتے ہیں؟ کسی کو وصول کر لینا۔ ایک ہوتا ہے جیسے کروما، اس کا مطلب ہے عزتدار ہونا، اکرما، عزت دینا۔ تو عربی میں نا الفاظ کی چینجنگ سے اس طرح سے معنی میں چینجنگ پیدا ہوتی ہے۔ تو وفا یا اوفا، اس کا مطلب چکانا، بدلہ چکانا، یا کسی کو دے دینا اس کا حق، اور توفا وصول کر لینا۔ اب چونکہ میت میں بھی بندہ وصول ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی قرآن نے مجازن توفا سے تعبیر کیا۔ اور بعض دفعہ آپ کسی کی باڈی کو اپنی طرف لے آئیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وصول۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہرگز نہیں کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ اللہ نے کہا اے عیسیٰ متوفی کا، میں تجھے اپنی طرف وصول کرنے والا ہوں، لینے والا ہوں اپنی طرف۔ اب اس میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ لینا کسی کو موت دے کے بھی ہو سکتا ہے اور یہ لینا کسی کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری آیت سے قرآن سے پتہ چلتا ہے اور احادیث سے کہ یہ موت والا لینا مراد نہیں تھا، یہ باڈی سمیت وصول کرنا ہے۔ لفظ کے دو مطلب ہیں، دونوں مطلب اس کے نکلتے ہیں، باڈی سمیت لے لینا بھی اور صرف کسی کی روح کو قبض کر لینا، اور یہ دونوں مطلب قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، فرمایا اللہ موت کے وقت بھی تمہیں تمہارے نفس کو وصول کر لیتا ہے۔ اب بات سمجھنا اچھی طریقے سے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ موت کے وقت تمہارے نفس کو وصول کر لیتا ہے۔ یتوفا کا لفظ استعمال کیا، اگر یتوفا کا مطلب موت ہوتا تو پھر اللہ موت کے وقت کا لفظ ذکر تھوڑی کرتے۔ کیا کریں یار، دیکھو میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، میں بس یہ موضوع زیادہ نہیں لمبا لے کے چلوں گا، جو اصل موضوع ہے اسی پر آ رہا ہوں ابھی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ کسی نفس کو وصول کر لیتا ہے اس کی موت کے وقت۔ اگر وصول کرنے کا مطلب موت ہی ہوتا تو یہ موت کے لفظ کا دو دفعہ تکرار نہیں ہو گیا پھر، ہے بھائی؟ تو یہ موت کے لفظ کا پھر دو دفعہ ایک ہی جملے میں تکرار ہو گیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یتوفا کا مطلب الگ ہے، موت کا مطلب الگ ہے۔ اللہ بتا رہے موت کے وقت ہم تمہارے نفس کو وصول کر لیتے ہیں، نفس سے مراد ہے روح، یعنی ہم کیا کرتے ہیں بندے کو وصول کر لیتے ہیں۔ پتہ چلا موت ایک الگ چیز ہے، وصولی ایک الگ چیز ہے۔ وہ الگ بات ہے کبھی وصولی سے پورا بندہ لے لیا تو موت ہی مراد ہوتی ہے، صرف روح لے لی، صرف روح لے لی تو موت مراد ہوتی ہے، پورا بندہ وصول کر لیا تو موت مراد نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں صاف لفظوں میں اللہ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا، سولی پر نہیں لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ ہو گیا ان کے اوپر، بل رفعہ اللہ الیہ، اے اللہ پھر ہوا کیا ہے جب نہ قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا؟ اللہ کہہ رہے بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس سے زیادہ بھی کوئی واضح آیت ہو سکتی ہے حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے کے؟ اور غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا، لفظی ترجمہ بھی نہیں پتا بیچارے کو۔ وہ کہتے ہیں رفع جو ہے نا، رفع اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ نے اونچا مقام دے دیا۔ تو اللہ نے اونچا مقام دینا ہوتا تو اللہ پہلے قتل کی نفی کر رہے ہیں، پھر اللہ یہ بھی نفی کر رہے ہیں کہ سولی پہ بھی نہیں لٹکایا، پھر کہہ رہے ہیں کہ سوال پیدا تھا ہوا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ اٹھا لیا میں نے اپنی طرف۔ موت دے کے اٹھایا ہوتا تو قتل کی نفی، سولی کی نفی نہ ہوتی۔ نہیں آ رہی میرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو استدلال کیا جاتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے وصول کر لوں گا، میں تجھے وصول کر لوں گا،
اس آیت کو کس سیاق و سباق میں ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے. اللہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنی طرف وصول کر لوں گا، ورافعک الی، اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے پاک کر دوں گا، بچا لوں گا. تو اگر موت دے کے اپنی طرف اٹھانا تھا تو یہ جملہ تسلی کا ہوا. پھر بھائی ایک بندہ آپ کے پاس آیا، اس کے قریب کوئی دوسرا آیا اس کو قتل کرنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں بے فکر رہے، بے فکر رہ، میں تجھے اپنی طرف بلا لوں گا اور تجھے ان سے بچا لوں گا. آپ کہتے ہو کیسے بچا لو گے؟ بولتے موت دے کے، جب مر جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. تو کہتے وہ بھی تو یہی کام کرنے آ رہے ہیں. اتنی بھی سینس نہیں ہے کس میں لمس یونیورسٹی کے پروفیسر میں اور لوگوں کو بیٹھ کر میڈیا پہ الو بنایا جا رہا ہے. اور ہمارے جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے جو دین سے بالکل جاہل ہے، جن کو علماء کی اتباع کرتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے بنیادی عقائد سے ہٹ رہے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. بتا رہا ہوں میں، اسلام میں جو بیسک عقائد ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ابھی ایک نئی فلم بھی آئی ہے مارکیٹ میں ان کی، وہ یہ آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ معراج پر نہیں گئے، خواب تھا وہ، اور اس کے لیے انہوں نے قرآن کا لفظ پکڑا ہے وما جعلنا الرؤیا التی، کہتے ہیں رؤیا خواب کو کہتے ہیں، رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں. رؤیا کا لغوی معنی خواب نہیں ہے، رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں، دیکھنے کو. یہ ہے نہیں رؤیت ہلال کمیٹی، ہلال دیکھنے کی کمیٹی. رؤیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے کو، جس کا اطلاق مطلق دیکھنے پر بھی ہوتا ہے اور خواب پر بھی ہوتا ہے. اب یہاں خواب مراد ہے یا حقیقت میں دیکھنا مراد ہے؟ قرآن سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. دو آیتیں اس وقت سرسری، میں نے یعنی سرسری طور پر دو آیتیں آپ غور کریں گے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرسری غور سے ہی بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور محترم مطالعہ کر کے بھی غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں. علم کا یہ حال ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محترم کے پاس مطالعے کی کمی نہیں ہے. جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت ان کو میڈیا پہ بٹھایا گیا ہے تاکہ صدیوں سے جو چیزیں مسلمانوں میں اتفاقی چلی آ رہی ہیں، جن میں کبھی دو رائے نہیں ہوئی، ان آراء میں اختلاف ڈالا جائے. یا اگر کوئی ضعیف قول کسی فقیہ نے کہہ دیا، مفسر نے کہہ دیا، جس کو امت نے مسترد کر دیا تھا، اس کو دوبارہ اٹھا کے امت میں فتنہ برپا کیا جائے. تو یہ جو قرآن نے کہا کہ نبی ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا، یعنی جو چیز ہم نے آپ کو دکھائی معراج، تو اس رؤیا کے لفظ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ خواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں آسمان پہ نہیں گئے، بلکہ کیا آیا تھا؟ خواب آیا تھا. تو اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ فتنۃ للناس، ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. آزمائش کیا؟ کچھ سن کے ایمان لائیں گے اور کچھ سن کے انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. خواب آزمائش بن سکتا ہے؟ نبی اگر بتاتے ہیں مجھے خواب آیا تو کہتے خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے. بھائی خواب تو عزیز مصر کو بڑا زبردست آ گیا تھا، خواب تو فرعون کو بھی آیا تھا کہ میری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کو الٹ دے گا، اور سچا خواب تھا وہ. تو یہ خواب نہیں تھا. اگر خواب ہوتا تو اللہ اس کو اتنی بڑی آزمائش بولو نہ بتا. دوسری بات یہ سورہ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات نہیں، اللیل نہیں ہے، اللیل ہوتا تو پوری رات، لیلن تنوین ہے. جو گرامر جانتے ہیں خوب سمجھتے ہیں کہ لیلن کا مطلب رات کا تھوڑا سا حصہ. پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. یہاں اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اپنی طاقت اور قدرت. جب بھی کوئی عجیب واقعہ ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. خواب میں آپ راکٹ میں بھی بیٹھ جائیں نا، پوری دنیا کی سیر کر لیں، صبح اٹھ کے آپ کہیں گے نا میں نے خواب میں آج دیکھا میں چاند پہ ہوں، آپ نہیں کہیں گے سبحان اللہ، یہ نہیں کہیں گے. آپ بولیں گے بھائی اس سے کیا خواب میں تو پتہ نہیں. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حقیقت میں چاند سے ہو کے آیا ہوں، سبحان، یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر کیا بھائی سبحان. تو اللہ کہاں سے کلام کی ابتدا کر رہے ہیں؟ سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اپنی طاقت اور قدرت بتا رہے ہیں. طاقت اور قدرت، میری اتنی بڑی قدرت اور طاقت ہے کہ اپنے بندے کو میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گیا. اور رات کا تھوڑا سا حصہ اپنی طاقت اور قوت کو سمجھانے کے لیے. خواب کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے یہ، خواب میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو یا ساری رات ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ بتا رہے ہیں کہ پوری رات بھی نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پیغمبر کو کہاں لے کر گیا ہوں؟ مسجد حرام تک. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ؟ اب آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی نئی فلم آئے مارکیٹ میں اور وہ کہے کہ بھئی
یہاں سے وہاں تک تو قرآن سے جانا ثابت ہے، آسمانوں پہ جانا قرآن سے ثابت، بھئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو جانا مان لیا، باقی خواب تھا۔ تو اللہ کے بندو کہ جو اللہ رات کے سیکنڈ کے اتنے سے حصے میں اتنا لمبا سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا سکتے ہیں، ان کو پھر آگے لے جانے کے لیے خواب دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ واقعہ ایک ہی رات میں ہوا ہے، تو یہ عجیب بات ہے کہ آدھا کام تو پوری باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے، باقی آدھا کیا ہو رہا ہے؟ بھئی اللہ جب اپنے بندے کا اکرام کر رہے ہیں تو یا تو پورا اکرام خواب کے ذریعے کریں یا پورا اکرام جاگتی حالت میں۔ اس کی مثال ہے، آپ نے کسی مہمان کو بلایا، اس کے سامنے خوب بہترین چیزیں رکھی، اب کھایا اس نے، آخر میں وہ کہہ رہا ہے یار میٹھا کہاں ہے؟ بھئی آپ نے میرا اکرام کر دیا، مرغا بھی کھلا دیا، بریانی بھی کھلا دی، قورمہ بھی کھلا دیا، کولڈ ڈرنک بھی ہوگی، میٹھا رہ گیا، تو آپ کہتے ہیں اب سو جاؤ، میٹھا خواب میں کھلائیں۔ کہے پھر باقی یہ چیزیں بھی خواب میں ہی کر دیتے، باقی چیزیں بھی خواب میں۔ اگر تمہیں اتنا کنٹرول ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کہہ رہے اپنے بندے کو میں لے کر گیا، یہاں کہیں بھی نہیں کہ خواب میں لے کر گیا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تو بھائی یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، مارکیٹ میں جو آ رہی ہیں نا آج کل، یوٹیوب پہ ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے، فیس بک پہ کوئی بھی اپنی بس ویڈیو آڈیو کلپ بنا بنا کے لوگ پھینک رہے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے کوئی مسلک پرستی کا شوق نہیں ہے، نہ مجھے کوئی تعصب ہے۔ مذاہب اربعہ کے کو جب تک فالو کرتے رہو گے ان چاروں اماموں کو، اس وقت تک خیر میں رہو گے۔ زیادہ سے زیادہ اگر غلطی ہوگی تو ایک اجتہادی خطا ہوگی جس میں کسی بڑے مجتہد کا قول ہوگا، اتنی بڑی خطا نہیں ہوگی کہ بالکل ہی آؤٹ ہو جاؤ۔ لیکن ان مذاہب اربعہ سے نکل گئے تو پھر بریکیں فیل ہیں، پھر بریکیں فیل ہیں۔ ہر شخص قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ تو جب بھی کوئی آیا کرے نا تو آپ اس سے پوچھو ان چاروں ائمہ میں سے کسی کا اس پہ قول ہے، فتویٰ ہے؟ اگر وہ کہے نہیں ہے تو آپ بولو بھائی ان کی عقل آپ کی عقل سے زیادہ تھی۔ وہ کہے گا کہ نہیں ہم قرآن و حدیث کو ماننے کا ہمیں حکم ہے، ہمیں ائمہ کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے، تو بولو قرآن حدیث وہ لوگ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے۔ دیٹس آل، ختم ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے ٹاپک کمپلیٹ کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ دیکھو اسلام میں جو پہلا فرقہ پیدا ہوا ہے وہ قرآن و حدیث زیارت نیک بندوں کو ہوگی، ختم۔ یہ کیسا قرآن ہے جو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ پھر یاد رکھو صحابہ پہ معاملہ آ کے رکتا نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں اس کے بعد کسی کو نہیں مانتے، غلط۔ صحابہ کو ماننے والے کون تھے؟ تابعین۔ تابعین میں جو ائمہ ہیں مشہور ہیں، ایسے نہیں کہ ہر ایک میں تو گمراہ بھی ملیں گے آپ کو، خوارج بھی ہیں تابعین میں، معتزلی بھی ہیں، روافض بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تابعین میں جو اہل سنت والجماعت کے امام سمجھے جاتے ہیں، جن کے فتاوی کو فالو کیا جاتا ہے، حدیث میں جن کو امام سمجھا گیا ہے، پھر ہم ان کو فالو کرتے ہیں، پھر ان کے شاگردوں کو فالو کرتے ہیں، پھر امت نے جن پر اعتماد کیا۔ امام بخاری کو ہم کیوں مانتے ہیں محدث؟ امت نے کہا، ورنہ ہمارے پاس کوئی قرآن و حدیث سے دلیل ہے کہ امام بخاری محدث ہیں بھائی؟ لیکن امام بخاری کو ہم فقہا میں شمار نہیں کرتے کیونکہ امت نے ان کو فقہا میں شمار نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کہیں بھی فقہی مسئلے پر بحث ہوتی ہے کتابوں میں، اس میں امام بخاری کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں ابو حنیفہ کا قول ذکر کریں گے اہل کوفہ کے نام سے یا امام حنیفہ کے نام سے، عبداللہ بن مبارک کا قول ذکر کریں گے، امام احمد کا، امام شافعی کا، اپنے استاذ امام بخاری کا قول ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو حدیث میں شہرت ہے۔ قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالنے کا فن ہے اس میں اللہ نے ان کو شہرت اور مہارت نہیں دی۔ تو امت تو اب وہ کیونکہ یہ معجزاتی طور پر ہوا ہے، اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہو اور جانے کا راستہ بھی کوئی نہ ہو اور اچانک غائب ہو جائے۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ یعنی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی نا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے معاملہ کیا کر دیا گیا؟ مشتبہ۔ تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خود ہی مشتبہ ہو گیا کہ ہم نے قتل کس کو کیا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی صورت سے ملتا جلتا کوئی بندہ پکڑ کے انہوں نے لٹکا دیا اور پھر خود شک و شبہ میں بھی پڑ گئے۔ تبھی قرآن آگے کیا کہتا ہے، میں پہلے پوری آیت پڑھ لوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فرمائے جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں نا کہ ہم نے قتل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، لفی شک منہ، وہ خود کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ شک میں۔ انہی میں ہو گئے یار، ہم نے انہی کو ہی لٹکایا ہے یا کسی اور کو لٹکایا؟ خود چکر میں پڑ گئے وہ، اور آج تک پڑے ہوئے ہیں، خود شک میں پڑ گئے وہ۔ پھر کیا ہوا؟ ما لہم بہ من علم، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس اس دعوے پر کوئی یقینی دلیل نہیں ہے۔ یقینی دلیل کسے کہتے ہیں؟ خبر متواتر۔
باپ دادا سے یقینی خبر. تو اللہ کہتے ہیں خبریں متواتر نہیں ہیں ان کے پاس، کیونکہ جو خبریں ان تک آ رہی ہیں نا باپ دادا سے، انہی میں کیا ہے؟ تردد ہے. بیان کرنے والوں کے بیان میں کیا ہے؟ تضاد ہے. وہ بھی میں بھی کر کے بتاتے ہیں، شاید کر کے بتاتے ہیں. اب اگر یہود و نصارہ متفق ہو گئے ہوں تو اس اتفاق کا اعتبار نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، انہوں نے نہیں قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو یقینی طور پر. پھر ہوا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بلکہ ہوا یہ ہے رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا ان کو الیہ اپنی طرف. یہاں رفع کا صاف مطلب کیا بن رہا ہے کہ نہیں قتل کیا. ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا نہ صلیب پہ لٹکایا، بلکہ ہوا یہ ہے. یہ بل کا لفظ اردو میں بلکہ ہے نا، یہ وہی عربی کا بل ہے جو اردو میں بلکہ کے معنی میں استعمال ہو. بلکہ ہوا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تبھی وہ کنفیوژن میں پڑ گئے کہ بھائی یہ کیونکہ ایسے کوئی بندہ اٹھتا نہیں ہے. بھائی جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے نا، اتنے آدمی تھے، اتنے یہ تھے، اور ٹوٹل اتنے لوگ تھے، تو ایک بندہ کیا. اب اللہ اگر کسی کو آسمان پہ اٹھا لے تو ساری ایجنسیاں فیل ہو جائیں گی، وہ شک میں پڑ جائیں گی یار ہوا کیا یہ. تو بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب چونکہ یہ ان لاجیکل کام ہے، ان لاجیکل کہ کسی کو قتل سے بچانے کے لیے آسمانوں پر اٹھا لیا جائے، اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. تو اس اشکال کا اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا. فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست غالب ہے، وہ کام کرنے کے لیے کسی لاجک کا محتاج بولو نہیں ہے. حکیمہ، سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ کیا کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ بھائی نارمل جیسے سب بہت سے پیغمبر قتل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ حدیث میں آتا ہے کتنے پیغمبر دنیا میں ایسے آئے ہیں ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور قوم نے ان کو قتل کر دیا. ایسے بھی پیغمبر دنیا میں آئے. تو بھائی یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی اس کی؟ کیوں اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بچا رہا ہے؟ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا حکیمہ، وہ حکمت والا ہے، اس کے کاموں میں کیا ہے؟ حکمت ہے. وہ حکمت کیا ہے جو حدیث میں ہے؟ ایک تو یہ آیت ہے، پہلے میں وہ حدیث بعد میں بیان کروں گا. یہ آیت سمجھ میں آ گئی نا؟ کتنی واضح آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اپنی طرف کا مطلب کیا ہے؟ ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ إِلَيَّ، ہم نے اپنی طرف ان کو اٹھایا، ان کو تو رفعناہ بس بلند مرتبہ دیا. یہاں پر ہے وَرَفَعْنَاهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. اور ایک اور مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا، ورافعک الیہ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. یہ متوفی کا مطلب بیان ہو رہا ہے. متوفی کا مطلب موت دینا بھی ہوتا ہے، وصول کرنا بھی ہوتا ہے. تو چونکہ اس میں ذو معنی لفظ ہے تو غامدی صاحب نے متوفی کا معنی موت سے کر لیا. تو آگے اللہ نے متوفی کا مطلب بتایا تاکہ غامدی صاحب کو تحریف کا موقع نہ ملے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے وصول کروں گا، ورافعک الیہ، یہ عطف تفسیری ہے، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، ان کافروں سے تجھے بچا لوں گا میں. تو اس سارے موت سے بچانے کی ترکیبیں ہو رہی ہیں. میں تجھے ان کافروں سے کیا کروں گا؟ بچانے کی صورت یہ ہوگی اپنی طرف اٹھاؤں گا میں. وہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، فرمایا ضرور بالضرور، قسمیں اٹھا کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم عادل بادشاہ بن کے، حکم بن کے، حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا، حکمران، حاکم بن کے نازل ہوں گے. ضرور بالضرور نازل ہوں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نازل نہ ہو. تو عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے. عیسائیوں کا کیوں عقیدہ ہے؟ اس لیے کہ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں اس میں جو اگلے پیغمبر کی بشارتیں لکھی تھیں اس میں یہ تھا کہ ان کو آسمانوں پہ زندہ اٹھایا جائے گا. ہر پچھلے نبی نے اگلے نبی کی خوشخبریاں سنائی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ابے کیا ہو گیا بھائی جان؟ علامات بتائی ہوتی ہے نا، نیا نبی آئے گا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہمارے نبی نے ان کی علامتیں ہمیں پہلے سے بتا دی ہیں. حضرت مہدی کی علامتیں ہمیں پہلے سے بتا دی ہیں. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ کی بھی علامتیں. اب عیسائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے. وہ کیوں ماننے پر مجبور ہیں؟ بھائی عیسیٰ ابن مریم کی علامت یہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور آسمانوں پہ اللہ ان کو اٹھائے گا. لیکن اب عیسائی اگر یہ مان لینا کہ ان کو سولی نہیں دی گئی، زندہ اٹھا لیا ہے، تو ان کا کفارے والا سارا عقیدہ ہی برباد ہو جائے گا. تو اس لیے انہوں نے بات کو گھمایا ہے. انہوں نے کہا پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے امت کے لیے قربانی دے کے اپنے آپ کو سولی پہ لٹکایا، 3 دن تک وہ قبر میں رہے، اور پھر 3 دن کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر کے آسمانوں پہ اٹھا لیا تاکہ وہ پیشگوئی جو ہے نا وہ بھی درست ہو جائے. قرآن نے کہا کہ یہ غلط ہے، سولی پر لٹکایا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ نے کیونکہ اٹھایا اس لیے کہ تاکہ قتل ہونے سے بچائیں.
قتل نہ ہو. اگر قتل ہی کرنا ہوتا تو پھر تو نارملی شہید ہو جاتے, قتل ہو جاتے, پھر یہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے تو آپ, کیونکہ اللہ ایک ہی دفعہ موت دیتا ہے, پھر دوبارہ حیات دنیا میں اللہ کی عادت یہ کہ دوبارہ حیات نہیں دیتا, تو اللہ ان کی حکمت نے تقاضا کیا کہ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا جائے. اب اس میں حکمت کیا تھی یہ سمجھنے کی چیز ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے, زور سے آمین آہستہ, یہ دونوں طرف دلائل ملتے ہیں. لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اس میں دونوں طرف دلائل نہیں. ہاں کوئی کھینچا تانی کر کے دلائل گھسیٹنے کی کوشش کرے تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ پھر گمراہ ہوتا ہے. اس لیے جو بھی اہل سنت والجماعت جو فرقہ ناجیہ ہے, نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے, جنت میں کون جائے گا؟ صرف ایک, اور وہ جائے گا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو. تو اس لیے علماء نے کہا جو اہل سنت والجماعت ہے نا, جو سچی مچی کے, کیونکہ ہر آدمی اہل سنت والجماعت نام رکھ رہا ہے اپنا, تو وہ ہیں جنتی, کیونکہ وہ صحابہ قرآن اور حدیث کی وہ تفسیر کرتے ہیں جس پر صحابہ کا اجماع ہے, صحابہ کے اجماع سے نہیں ہٹتے وہ. تو اب اس پر صحابہ کا اجماع ہے, تابعین, تبع تابعین, اور آج تک تواتر کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن پر ابھی تک موت واقع اور وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی واضح احادیث ہیں, اجماعی مسئلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ کیوں نازل ہوں گے, سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں کیا؟ تو حدیث میں آتا ہے نازل اس لیے ہوں گے جہاد کرنے. ان کا کام کیا ہوگا؟ میں حدیثوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں, صحیح حدیثوں کا, کیونکہ اب ایک ایک ریفرنس دوں گا تو ٹائم لگے گا نا, اس میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا, علماء کے سب یہ حدیثیں مشہور ہیں. ان کا کام کیا ہوگا؟ اتریں گے دمشق میں, سمجھتے ہو نا, یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت مہدی آ چکے ہوں گے, اور حضرت مہدی وہ نہیں ہوں گے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں کیا ہوں؟ مہدی. جس نے بھی دعویٰ کیا نا میں مہدی ہوں, وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو مہدی کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو حضرت میں, کیونکہ جب امت میں بہت بڑے پیمانے پر جہاد ہوگا تو لوگ امام مہدی کو تلاش کریں گے, اور پھر طواف کے دوران ان کو پہچانیں گے امت کے علماء صلحاء, پھر ان کو جہاد میں امیر بنایا جائے گا, پھر وہ ان کی قیادت میں لڑائی ہوگی, پھر وہ دمشق میں ہوں گے. تو وہاں ایک مسجد ہے, اس کے بارے میں یقینی تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن بہت سے علماء کی رائے کہ یہی مسجد ہے, واللہ اعلم. کبھی میرا دمشق جانا ہوا تو پھر میں تحقیق کروں گا اس میں کہ یہ ہے کہ کوئی اور ہے, کیا کیا روایت مل ہمیں اس بارے میں. تو حضرت عیسیٰ وہ حضرت مہدی عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, امامت کے لیے, اور اسی دوران جو مینار ہے نا اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے بالوں کے ساتھ, اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا, فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نازل ہوں گے. اور دیکھو اب اسباب کی دنیا میں آ گئے نا, آسمان سے تو یہاں تک آ گئے, یہاں سے سیڑھیاں لگائی جائیں گی نیچے اترنے کی. یہ بھی اللہ کی قدرت دیکھو, کیونکہ اب اسباب کی دنیا میں آ گئے, وہ فرشتوں کا کام اب کیا ہے, یہاں فرشتے نہیں, اب یہاں خود کرنا پڑے گا. تو پھر جب نیچے اتریں گے تو حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں, تو وہ حضرت مہدی سے شریعت کو فالو کریں گے. تو نبی کی شریعت میں کتنی شادیاں؟ 4 شادیاں. تو کریں گے, دیکھنا. یہ تو ہم لوگ پر کم وقتی آئی ہوئی ہے کہ شادیوں سے دور بھاگتے ہیں. خیر بہت دن ہو گئے تھے نا, گلا خراب ہو گیا تھا, ہوا ہی اسی وجہ سے. اچھا خیر, تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت مہدی کی قیادت میں نماز پڑھے, اس کے بعد جہاد ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے, آپ کو معجزے دیے ہوں گے, دجال کو قتل کریں گے, پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے, وہ جو پھر حدیث میں بہت جدی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ 1/3 مجاہدین شہید ہو جائیں گے, اس 1/3, سمجھ رہے ہو, اور 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اور فرمایا جو میدان چھوڑ کے بھاگیں گے اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے, اور جو شہید ہوں گے وہ افضل الشہداء فی الارض ہوں گے اس وقت, اور 1/3 کو اللہ کیا دے گا؟ فتح دے گا. 1/3 دنیا پہ غالب آئیں گے, پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی. اچھا کمال کی بات یہ کہ یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں, عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں, اور مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں. یہودی کسی اور, یہودی دجال کو اپنا وہ نمائندہ سمجھتے ہیں, اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہماری مدد کے لیے آئیں گے, جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ سارے عیسائی ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ پر, یعنی اسلام قبول, کیونکہ حضرت عیسیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہوں گے. تو اب یہ تینوں کا ایک ہی جیسا پھڈا ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے, اس میں مسلمان برحق ہے. اگر ہم عیسائیوں کی بات مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آئیں گے, تو عیسائیت کے پاس نہ اپنی کتاب محفوظ ہے اور نہ ان کا قانون محفوظ. مسلمانوں کے پاس تو آج بھی قرآن بھی, حدیث بھی, اور فقہ کی شکل میں اسلامی احکام بھی کیا ہیں؟ محفوظ. اچھا بعض لوگ ایک اشکال یہاں پر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے فرقے کو فالو کریں گے, یہ بھی بہت لوگ پوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اہل حدیث ہوں گے, ڈائریکٹ حدیث سے استدلال کریں گے. بعض لوگ, ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنفی ہوں گے یا شافی ہوں گے یا مالکی ہوں گے یا حنبلی ہوں گے. تو میں نے ان سے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے
ہم ایک مجتہد کی اتباع کرتے ہیں جس کو امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. قرآن حدیث کی ایک فہم وہ ہے جو اللہ نے ان 4 اماموں کو دی ہے, ایک فہم وہ ہے جو ہمیں دی ہے. ان کی فہم ہم سے کیا تھی؟ زیادہ تھی. تو ہم ابھی ان کی تقلید کرتے ہیں. جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان ائمہ کی تقلید چھوڑ کے ہم کس کی تقلید شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کی. تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ آپ کے لیے ہوگا کہ حضرت عیسیٰ قرآن حدیث کی ایک تشریح بیان کریں گے اور آپ بولیں گے نہیں میں نہیں مانتا, میں کسی کی تقلید نہیں کرتا اور مجھے تو ریفرنس چاہیے, مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو میں نے کہا یہودیوں کو چھوڑ کے پہلے کس سے جہاد ہوگا؟ تم سے ہوگا. بھائی حضرت عیسیٰ کے پاس تو علم کامل ہوگا نا. امام ابو حنیفہ کے پاس بھی کامل علم تھا, امام شافعی کے پاس بھی کامل علم تھا. تو جس کے پاس علم کامل ہو اس کی اتباع کا تو قرآن نے حکم دیا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر صحابہ کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ان کا فقہ مدون نہیں ہے. جیسے حدیث میں امام بخاری کو فالو کیا جائے گا نا, امام مسلم کو, کیونکہ انہوں نے مرتب شکل میں کتاب دے کر گئے ہیں. حضرت عثمان کے قرآن کو فالو کیا جاتا ہے کیونکہ مرتب شکل میں قرآن کس نے دیا؟ حضرت عثمان نے دیا, ابو بکر نے دیا ہی نہیں. تو اسی وجہ سے مصحف عثمانی کو فالو کیا جائے گا, مصحف فاروقی کو فالو نہیں کیا جائے گا. تو امام ابو حنیفہ نے قرآن و سنت سے مسائل کا ایک مجموعہ اکٹھا کر دیا جس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے. امام شافعی نے کیا, اس کو فقہ شافعی کہا جاتا ہے. تو اب اسی کو فالو کیا جائے گا نا جو ہے ہی نہیں, تو اس کو فالو کہاں سے کریں گے ہم؟ تو میں نے کہا اگر امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اپنی تحقیق ہو گئی قرآن حدیث کی روشنی میں, تو ہم ان 4 تحقیقوں کو کھڈے میں ڈال کے کس کو فالو کریں گے؟ حضرت عیسیٰ کی تحقیق کو فالو کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو ہم سے زیادہ علم عطا کیا ہوگا. تو میں نے کہا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ کس کے لیے ہوگا؟ آپ کے لیے ہوگا, کیونکہ آپ تو کسی کی اتباع, کسی کی تقلید کے قائل ہی نہیں ہو. آپ لوگ اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جاہلوں کی تقلید کر رہے ہو, اور تقلید علی وجہ البصیرہ وہ ہوتی ہے کہ مجتہد کی تقلید کر رہے ہو. تو حضرت عیسیٰ بھی مجتہد ہوں گے, اور اس میں بھی قرآن سے ہمیں اشارہ ملتا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم سے کہا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. کیا خاندانی آیت ہے. اے مریم تجھے بیٹا ملے گا بغیر شوہر کے, اللہ اس کو کتاب کا علم بھی دے گا, حکمت کی باتیں بھی سکھائے گا, وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, تورات بھی سکھائے گا اور انجیل بھی. بھائی انجیل تو سمجھ میں آتی ہے, حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی. تورات بھی سمجھ میں آتی ہے, موسیٰ پہ نازل ہوئی. حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے, جو حضرت عیسیٰ کی اپنی باتیں وہ حکمت کی. الکتاب کیا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مریم تجھے جو بیٹا ملے گا نا اس کو اللہ کتاب بھی سکھائے گا, حکمت بھی سکھائے گا, تورات بھی سکھائے گا اور انجیل بھی سکھائے گا. بہت سے علماء اس طرف گئے, یا الکتاب, ال کا لفظ عربی میں جب کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے نا اس کے لیے ال ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک کتاب دیکھی تو میں آپ سے کہوں گا رأیت کتابن, میں نے ایک کتاب دیکھی. میں یوں کہوں گا, میں یوں نہیں کہوں گا رأیت الکتاب, الف لام نہیں ڈالوں گا میں. یہ کتاب آپ کے دماغ میں آ گئی, اب جب میں دوبارہ اس کا تذکرہ کروں گا تو پھر الکتاب کہوں گا, وہی کتاب جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے, خاص ہو گئی نا وہ. میں کہتا ہوں جاءنی رجل, میرے پاس ایک بندہ آیا, الرجل نہیں کہوں گا میں, رجل کہوں گا. لیکن جب وہ متعین ہو گیا تو پھر میں کہوں گا قال الرجل, وہ جو آیا تھا نا بندہ, الرجل, اس نے مجھے یہ کہا. تو الکتاب کا مطلب مخصوص کتاب ہے, اور الکتاب قرآن, ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہتا ہے نا, یہ الکتاب ہے قرآن کو. بہت سے علماء اس طرف گئے, اس سے مراد ہے قرآن, اور علماء نے اس آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ خود یہ آیت بھی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نازل ہونے کی دلیل ہے, ورنہ حضرت عیسیٰ کو قرآن سکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ نے چونکہ اس امت میں نازل کرنا تھا تو اللہ میاں کو پتا تھا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو پہلے سے قرآن کا پورا پراپر علم دے دو. اور قرآن کا علم حدیث کے بغیر ممکن, جس کو حدیث نہیں آتی اس کو قرآن بھی نہیں آتا, اور جس کو تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال اور ان کے آپس کے اختلاف اور ان کے دلائل اور صحابہ کا اجماع کا نہیں پتا, اس کو حدیث کا بھی نہیں پتا, وہ حدیث میں گڑبڑ کرے گا. تو پراپر جو دین کا علم ہوتا ہے نا وہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے دیں گے. 2 چیزوں کے بعد انسان مجتہد بنتا ہے, کہ علم میں کامل ہو جائے, دوسرا استدلال, قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا اللہ فہم دے دے. یہ 2. ایک مطلب تو حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے صحیح بخاری میں, وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ تفسیر پیش کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں میں زندہ ہے, کیونکہ اگر ہم مان لیتے ہیں نا ان کی موت ہو گئی ہے تو سارے عیسائی تو مسلمان ہوئے نہیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی موت سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں. یہ بھی بہت ویلڈ تفسیر ہے کہ, اور حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس وقت کتنا جہاد ہوگا, اما الاسلام و اما السیف, کہ دنیا سے کفر کا, یعنی جو اہل کتاب یا تو قتل ہو جائیں گے یا پھر وہ اسلام قبول کر لیں گے. تو سارے اس وقت روئے زمین پر جتنے ہوں گے, حدیث میں آتا ہے بڑا عدل ہو جائے گا زمین پہ,
اور ایسے بارشیں برسیں گی کیونکہ دنیا سے سارے چور چکے سسٹم ہی ختم ہو جائے گا، دنیا سسٹم آ جائے گا اس کی. تو اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، میری رائے میں یہ دوسرا مطلب کمزور ہے کیونکہ وہ ابو ہریرہ نے اس کو پیش کیا. تو لیکن بہرحال یہ بھی ایک تفسیر ہے، بہت سارے علماء سے یہ بھی ثابت ہے. وہ یہ ہے کہ ہر اہل کتاب موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے. یعنی جو بھی عیسائی دنیا سے جاتے ہیں نا تو عین مرنے سے پہلے ان کے سامنے حقائق کو منکشف کر دیا جاتا ہے. تو موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اپنی موت سے پہلے کیا ہو جاتے ہیں، ایمان لیں. لیکن وہ ایمان لانا پھر معتبر نہیں ہوتا. یعنی حقائق اللہ موت کے وقت سب کے سامنے کھول کے رکھ دیتے، برزخ کے پردے ہٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس کا نتیجہ نکلتے ہیں، پھر اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتے. تو اور بھی اس میں بہت سارے احکام ہیں. ایک بہت اہم آیت ہے، اللہ نے عیسائیوں کو خطاب کیا کہ اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، تم بار بار ایک ہی جگہ تمہاری سوئی آ کے اٹک گئی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہے. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو کیوں کر رہے ہو؟ اللہ پر وہی بات کہو جو اللہ کے حق میں ہو، اللہ کے حق میں صحیح بنتی ہو. انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح تو عیسیٰ ہیں جو اللہ مریم کے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. وکلمۃ، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کے رحم میں، ان کو مجازن کلمہ کہا جاتا ہے کیونکہ کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں، تو مجازن کلمہ کہا گیا ان کو کہ کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے. اس لیے فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تین کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو. یہ عیسائی کہتے ہیں، جو کرسچن ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ایک بھی ہے اور تین بھی ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تین کا لفظ کیا کرو، لا تقولوا، یہ تین کا لفظ کہنا چھوڑ دو، بھائی ایک ہی ہے بس. وہ کہتے ہیں حضرت مریم اور عیسیٰ اور اللہ کا مجموعہ اور پتہ نہیں کیا کیا، انہوں نے ان کے عقیدے بہت پیچیدہ ہیں. تو اللہ کہ یہ تین کا لفظ کیا کرو، اپنی ڈکشنری سے نکال دو، بس ایک اللہ ہے. انتہو خیر لکم، دھمکی ہے اللہ کی طرف، رک جاؤ اس دعوے سے، یہ تمہارے لیے بہتر. مت بولو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، بس اللہ کے رسول اور کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہو. ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اگر اس پہ تعجب ہے کہ بغیر باپ کے انسان کیسے پیدا ہو گیا، تو اللہ کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم کو تو ہم نے باپ اور ماں کے بغیر پیدا کیا، ان کو تو انسان مان رہے ہو، اور عیسیٰ کو کہہ رہے ہو جو باپ کے بغیر پیدا ہوئے ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ تو اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ جیسے وہ اللہ کی قدرت ہو، یہ بھی اللہ کی قدرت. ایک اور جگہ قرآن نے کہا کان آیا کلان طعام، عیسیٰ اور اس کی ماں تو کھانا کھایا کرتے تھے، جو کھانا کھاتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا. کتنے واضح دلائل دیے. لیکن اللہ بھی عذاب نازل نہیں کر رہے، بس دھمکیاں دے رہے ہیں. انتہو خیر لکم، رک جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، معبود صرف ایک اللہ ہے. آج ہم بدعتیوں سے بھی یہی کہتے ہیں، چھوڑ دو یا رسول اللہ مدد، چھوڑ انتم الفقراء الی اللہ، سارے اللہ کے محتاج ہیں بھائی، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ پیغمبر نہ فرشتے نہ ولی، سب برابر ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں. وہ ایک پیر تھا جاہل، تو اس کے مرید بہت پاگل ہوئے تھے نا، اس پہ پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے تھے اس کو. تو ہمارے پاس ایک شخص آیا، اس نے ہمارے استاذ ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑے فرینکلی گپ شپ لگاتے تھے استاذ جو تھے نا ہمارے. تو ایک بندہ اس کو لے کر آیا کہ نہیں اپنے پیر صاحب کو اتنا مانتا ہے، وہ یوں کر دیتے ہیں، وہ یوں کر دیتے ہیں، یہ اس نے تو اپنے پیر صاحب کو خدا بنا لیا ہے. تو ہمارے استاذ نے کہا کہ اب اس کو بولنا کہ پیر صاحب تمہارے بیت الخلا جاتے ہیں؟ کہا ہاں جاتے ہیں. کہہ رہے کبھی بیت الخلا میں چپکے سے ویڈیو بنا لے، اس کی اوقات 2 منٹ میں سامنے آ جائے. ہر انسان کو قضائے حاجت لگی ہوئی ہے اس کے، تبھی کنڈی لگا کے بیٹھتا ہے کہ میرا یہ منظر دنیا میں کوئی نہ. یہ تو انسان کی اوقات ہے، وہ کہاں